अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब उस्ताद बैठे हों तो शागिर्दों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं और अब्दुल हफीज़ गांधी दोनों शागिर्द हैं फैज़ान साहब के, और ये बदकिस्मती रही कि जब यूनिवर्सिटी में थे तो हमने ज़्यादा इल्म हासिल, मैंने ख़ास तौर से वो ज़्यादा इल्म हासिल करने में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आप सर को पढ़ के देख के टेलीविज़न पे और बड़ा प्राउडली मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ, और कभी बीच में मैं स्पेन में था और वहाँ इंडियन टीवी चल रहा था और एक प्रोग्राम में सर को पढ़ाना फुटेज चल रहा था, मैं बहुत प्राउड साहब ये हमारे टीचर रहे, हमने पढ़ा है। खैर पढ़ा नहीं है, मैं आपके साथ साफ कह दूँ, यहाँ जब लॉ में थे तो ये यूनियन बाजी और यही सब चीज़ें एजुकेशन। खैर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं और आपसे पहले ही माजरत लूँगा क्योंकि मुझे जल्दी निकलना भी है, वरना कोरा काफ़ी पड़ रहा है और मुझे कल मॉर्निंग पटना निकलना है। मैं देखिए, जहाँ तक लॉ इश्यूज़ की बात है, इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इस ट्रिपल जो डिवोर्स बिल है और उसके जो कॉम्प्लिकेशन सर बैठे हैं उससे अच्छा कोई नहीं बताएगा। इंडियन एक्सप्रेस में जो सर ने अभी जो सर की आर्टिकल आई थिंक 2 या 3 दिन पहले जो पब्लिश हुई है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इवन फॉर दूज स्टूडेंट्स जिनके जो लॉ के स्टूडेंट नहीं है। मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, वकालत करता हूँ, कोर्ट रोज़ जाता हूँ, ये मेरा पेशा है, इसलिए मैं उस मद्देनज़र 2-3 बातें कहूँगा आप लोगों से और उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा। देखिए, ये ज़्यादा ये कोई विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है और ये एक पर्टिकुलर क्लास को प्लीज़ करने के लिए ये बहुत हेस्ट में बहुत जल्दी बिल लाया गया है, और जो लोकसभा से पास भी वहाँ से पास हो ही गया और राज्यसभा से भी हो ही जाएगा जो हालात हैं, क्योंकि सिवाय 2 या 3 वोट ही अपोज में पड़े और उसके अलावा किसी ने इस बिल का अपोज नहीं किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्रिपल तलाक के बारे में जो उसका जो या कोई भी इंस्टेंट जो डिवोर्स पर, इसमें मैं 2 बातें पहले ऐड कर लूँ। जिस तरह से, क्योंकि मैं उस वक्त में कोर्ट में मौजूद रहता था, जब भी मैं फ्री होता था बहस सुनने के लिए जाता था, वहाँ बैठता था कोर्ट में, जिस हिसाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना वहाँ पक्ष रखा, अपने केस को प्रेजेंट किया, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। देखिए, जो चीज़ें गलत हैं वो आपको गलत माननी होगी, और गलती को रेटोरिक, जैसे मैंने अभी यहाँ मेरे साथ सदर थे अब्दुल हफीज़ भाई, एक बड़ा अच्छा शेर था, शायद आपको भी याद हो, जहल परवरदा ये कदरे ये निराले कानून करके, वो रेटोरिक है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं वकालत करता हूँ, मैं रोज़ उन चीज़ों को देखता हूँ जो चीज़ें सामने हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि जो चीज़ें गलत हैं उसको हमको भी मानना चाहिए गलत है। ट्रिपल तलाक, तलाकुल बिदात, तलाकुल हसन, तलाकुल हसन, तलाकुल बिदात, जो भी उसके ओरिजिन है किसी भी सूरतुल तलाक से, सूरतुल निसा से, कुरान के मैंडेट से, उसके बाद जो हदीस हैं ऑथेंटिक जो मुत्तफ़क़ अलैह है, जो बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, उससे ये बात साबित नहीं होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ट्रिपल तलाक का कोई वो था। हज़रत उमर के ज़माने में ये वाक़या आया, किसी स्पेशल कंडीशन में आया, स्पेशल प्रोविज़न लगाए गए, वो चीज़ें की गई। सुप्रीम कोर्ट में इसको डिफेंड किया गया कि ट्रिपल तलाक इज अ पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ। मैं मुसलमान, मैं भी हूँ, नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इतनी क्लैरिटी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और इस्लाम को समझने के बाद ये है कि ट्रिपल तलाक इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेथ, इट मे बी कस्टम, इट मे बी ट्रेडिशन, और आपको ये राइट है कि अगर आपके कस्टम्स पे और आपके ट्रेडिशंस पे अगर इन्फ्रिंज किया जा रहा है, जबरदस्ती हमला बोला जा रहा है, तो उसका अपोज होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, जो भी आपके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उसके तहत उसको आपको करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद 2 या 3 या 4 दिन के बाद भोपाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई एनुअल मीटिंग या जलसा था, वहाँ वो ये कहते कि हम बहुत स्वागत करते, वहाँ तो अपोज कर रहे थे, वहाँ स्वागत करते। खैर उसमें कि माइनॉरिटी, उसमें रीडिंग बिटवीन द लाइन्स की माइनॉरिटी व्यू में ये कहा गया है और मेजॉरिटी व्यू में ये, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, फिर आंसर बैठे हुए बताएं। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, देखिए कैसे आपको इंस्टिगेट किया जाता है, ये इंस्टिगेशन का एक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना चाहिए। अब आप ये खड़े होकर, मैंने बहुत लोगों को देखा सोशल मीडिया पे, और आजकल सोशल मीडिया ही है कि भाई ये बिल्कुल जो है वो इस्लाम पे हमला है और बिल्कुल इसमें इस्लाम की जो शिनाख्त है और इस्लाम का जो वजूद है इस मुल्क में उस पर ये हमला है। मैं इस्लाम की बुनियाद इतनी कमज़ोर नहीं है, और जब तक अल्लाह ताला का रहम है हमारे लिए रही बात उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की कि लॉ क्या होगा, कैसे होगा। देखिए, जब कोई कानून बनता है, हम लोग उसको कहते हैं नेबुलस स्टेज में है, लॉ बनेगा, जब वो उस पर मुकदमे दर्ज होंगे, उसकी क्या जुडिशियल प्रोपोजिशन सेटल्ड होंगी कोर्ट से, वो बातें आएंगी। अब एक बड़ा अजीब और गरीब सा, मैं समझता हूँ आप सब लोग लॉ के बैकग्राउंड के नहीं, इसलिए बहुत सिंपल उस पर चल रहा हूँ।
ایک بڑا عجیب و غریب ہے کہ ایک شخص نے، ایک آدمی نے ایک بند کمرے میں ایک کیس بنتا ہے کہ ایک آدمی نے بنا کسی گواہان، وہاں پہ گواہ نہیں تھے، اور ایک عورت اپنی بیوی کو 3 بار انسٹنٹ طلاق کہہ دیا اور طلاق ہو گئی، اسے جا کے مقدمہ کر دیا، اور چونکہ نان ویلیبل کاگنیزیبل آفینس ہے، پولیس آئی ارسٹ کر کے لے گئی. اب میں اگر وکیل ہوں یا کوئی بھی وکیل ہے تو یہ اونس کس کے اوپر ہے؟ جو میں نے جتنا پڑھنے کی کوشش کی اس بل کو، میں جتنا مجھے سمجھ میں آیا، جو میری لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی، اونس تو پروزیکیوشن پہ ہوگا نا، اس عورت پہ ہوگا یا ان لوگوں کو، وہ پروف کرے کہ ٹرپل کی طلاق پروناؤنس کیا گیا ہے. وہ کھڑا ہو کہتا ہے صاحب ہم نے طلاق دیا ہی نہیں. وہاں پہ ڈیفینس یہ کھڑا ہو کے کہے گا ہم نے طلاق دیا ہی نہیں. اب آپ ڈھونڈتے رہیے. اب جب آپ بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی، کہ آپ مسلمان عورتوں کو ان کا حقوق دلانے جا رہے ہیں، ان کے رائٹس کو آپ پریزرو کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان لوگوں کو، جیسے ہر گھر میں دیکھیے جو شادی شدہ لوگ ہیں یہاں، یا آپ سب لوگ سبھی بیچلرس ہیں، جو شادی ہوگی، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ میاں بیوی میں اختلاف ہوتے ہیں، سب میں ہوتے ہیں، بڑا نیچرل ہے، اور یہ ایک پارٹ آف لائف ہے. کبھی کبھی کسی پہ کوئی ایموشنس میں آ گئے اور انہوں نے، جو کہ غلط ہے، جو پروہیبٹڈ ہے، اس کی کوئی اسلامک سینکشن میں نہیں مانتا کی ہے کہ اگر آپ نے ایک بار میں 3 طلاق کہے، 300 طلاق کہے، میں مانتا ہوں کہ ایک سیکنڈ کو ایک طلاق ہی مارا جائے گا. یہ میرا عقیدہ ہے. آپ اس سے ایگری اور ڈس ایگری دونوں ہو سکتے ہیں، یا آپ کی اپنی ذاتی رائے. اب جب وہ کورٹ میں مقدمہ آئے گا، بیک ٹو اسکوائر ون میں آ رہا ہوں، جب وہ کورٹ میں مقدمہ آئے گا اور یہ باتیں یہ کہی جائیں گی کہ صاحب اگر میں لائر ہوں، میں یہ کہتا ہوں کھڑے ہو کے کہ صاحب یہ تو ہے نہیں معاملہ، یہ تو کہا ہی نہیں گیا طلاق. اب جو آبجیکٹ ہے ایکٹ کا، بل کا پروپوزڈ، اس آبجیکٹ میں یہ ہے کہ ویمن امپاورمنٹ ہے، اور ایک جو ان کا جو رائٹس کا جو بھی گراس وائلیشن ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے قانون ہے. ہمارا کہنا یہ تھا، اس پہ بہت سارے جو لوگوں نے کہا، مجھے بہت اچھی ان کی لگی ڈبیٹ، جو سشمتا دیو جو کانگریس کی ایم پی ہیں آسام سے، انہوں نے جو 7 یا 8 بنیادی سوال اٹھائے کہ اگر، جیسے اس میں آپ کو 2-3 چیزیں ریپیٹ کرتا ہوں جو میں سمجھ پایا، کہ یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹرپل طلاق جو لا منسٹر نے کہا شروعات کی جس بات سے، یہ سن ہے. اب اگر وہ سن ہے، اگر وہ گناہ ہے، جیسا فیضان صاحب نے بھی لکھا اپنے آرٹیکل میں، تو گناہ کی سزا تو اللہ تعالیٰ دے گا نا، یہاں نہیں دے گا، آپ کو مرنے کے بعد دے گا. لیکن ہر گناہ کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے گناہ کیا، جسے کہ سوسائٹی پہ کوئی ایڈورس امپلیکیشن نہیں ہے، ایک نیوکلیئر فیملی پہ آتا ہے کہ اس کے بچے، اس کی بیوی، اور ہے ہی کتنے کیس، اس حساب سے دکھا دیا گیا ہے. جناب آپ کہیں آج کے ڈیٹ میں بات کریں تو ایک مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری 4 بیویاں ہیں، میرے 14 بچے ہیں. یہ ایک امپریشن بنا دیا گیا ہے میڈیا میں، اور اس کے لیے بہت حد تک ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہمارا انٹریکشن نہیں ہے دوسرے کمیونٹیز سے. ہم دوسرے کو کمنل کہہ سکتے ہیں، پر ہمیں بھی یہ جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ کچھ کمپوننٹس کمیونزم کے ہمارے اندر بھی ہیں. میں ہاشم پورہ کیس پہ لائر ہوں. ہاشم پورہ میٹر، آپ شاید آپ جو لوگ جانتے ہیں، اس زیادہ نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں. ہاشم پورہ کیس میں ڈیفنس میں جو 8 پولیس والوں کو ڈیفنس، ایک ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج ہے، وہ ان کے وکیل ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا، جب ایکٹل ہو گیا، پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آئیے خان صاحب چائے پلاتے ہیں آپ کو چیمبر میں. 30 ہزاری کورٹ میں چیمبر میں لے گئے. پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس کا صاحب یہاں رہتا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ اچھا آپ کی بیوی ہے کتنی؟ صاحب ایک ہی بیوی ہے. کہ نہیں آپ کے یہاں تو شادیاں 4 ہوتی؟ صاحب ہوتی. میں نے کہا آپ کتنے مسلمانوں سے آپ کی ملاقات ہوئی جن کی 4 شادیاں ہیں؟ کہ صاحب ہمیں لگتا تھا کہ کیوں انٹریکشن نہیں ہے، بیٹھیں گے نہیں، یہاں سے جائیں گے. میں آپ یہ لیتا ہوں، اپنا لیتا ہوں ایگزامپل. یہاں علی گڑھ سے نکلے، کٹکولے کی اس پار کی دنیا دیکھی، یہاں سے نکلے اوکھلا چلے گئے، جامعہ نگر چلے گئے، وہاں بھی وہی رہے. وہاں سے نکلے سعودی چلے گئے، دبئی چلے گئے، وہی وہاں رہے. میں چاہتا ہوں باہر نکلیے، اپنا آفیس لائیے، آپ دکھائیے، آپ لوگوں سے ڈائیلاگ کیجیے، آپ کمیونیکیٹ کیجیے، بتائیے اسلام ہے کیا. اور میں یہ مانتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، یہ ڈاکٹر گرین ہے، ڈاکٹر گرین بیل جو ریورٹ ہوئے اسلام میں، وہ UK کے ہیں. میری ان سے ملاقات ایمریٹس کی فلائٹ میں ہوئی. ہم لوگ دبئی سے بارسلونا جا رہے تھے. میں ان کے پاس گیا، ان کے برانس کا صاحب مجھے یہاں بیٹھنے دو. میں نے ان کی کافی اسپیچز دیکھی تھی یوٹیوب وغیرہ پہ. میں ان سے بات کروں، صاحب مجھے بڑا اچھا لگا بات کر کے. تو انہوں نے مجھ سے بات کہی کہ اگر میں، ڈاکٹر گرین نے کہا کہ اگر میں 15 منٹ کسی کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر اس 15 منٹ میں میں اپنے دین کی دعوت اسے نہیں دیتا، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، تو مجھے ڈر ہے کہ میرا اللہ مجھے آخری دن میں مجھے پکڑ لے. ہم اس بات کو دیکھیں کہ
کیا ہم اپنے کنڈکٹ سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ہم مسلمان ہونے کی جو ہم کسی کو دعوت کیا دیں گے، بلکہ ہم تو لوگوں کو اور اینٹیگنائز کر دیں گے، ایسا آپ یہ مسلمان ہیں. تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے، انٹریکشن کی ضرورت ہے. خاص طور سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس ادارے میں جو ہماری بہنیں ہیں چھوٹی، جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، ان پہ یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہے کہ وہ باتیں بتائیں کہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں کچھ ایکسیپشنز کو چھوڑ کے کوئی ریگریشن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سب سے پہلا یہی وہ ریلیجن ہے جس نے کوڈیفائی کیا ہے ایک طریقے سے اور عورت کے حقوق کو. آپ دیکھیے بہت ساری، جب آپ لوگ جو لا بیک گراؤنڈ سے سمجھیں گے، بہت سارے سوال کے جواب نہیں ہوتے، اس سوال پہ سوال ہی داغے جاتے ہیں. آپ کہیے کہ آپ بتائیے کہ ہندو میرج ایکٹ سے پہلے جب یہ کورٹ، اور ہندو میرج ایکٹ جب پارلیمنٹ میں پیش ہوا تھا اس وقت کے جو ڈیبیٹ ہے وہ پڑھ لیجئے. آج جو لوگ مسلمان عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ ہیل بینٹ تھے کہ یہ بل پاس ہو جب ہندو میرج ایکٹ آیا تھا. میں ہندو مائتھولوجی کے حساب سے شادی 7 جنموں کا پوتر بندھن ہے. اور میں ڈیو ریسپیکٹ، میں عزت کرتا ہوں کہ اگر جو دھارمک گرنتھ ہیں، جو بھاونائیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. 7 پھیرے لیے جاتے ہیں، 7 جنموں کا ساتھ ہے، اور اگلے 7 جنموں تک کسی بھی روپ میں وہ پیدا ہوں گے. یہ پڑھ لیجیے، میں یہ اپنے باتوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، جس روپ میں بھی پیدا ہوں گے وہ ساتھ میں وہ وائف ہسبینڈ کے ہی طور پہ کہے جائیں گے. پاسبل ہے. آپ کرسچینٹی کو اٹھا وہاں بھی ہولی یونین جو کہ توڑی نہیں جا سکتی ہے. Islam is the religion which first recognized that marriage under Islamic law is a civil contract. ایسے ایک میں بتاؤں آپ کو کہ ایک یہ بھی میں نے شاید کہیں میں ڈیبیٹ بھی سنا میں نے کہ مجھے بتا دیجیے گا میں زیادہ وقت لے رہا ہوں تو مجھے پلیز. میں اس میں یہ کہا گیا کہ کسی دہلوی صاحب کا ذکر تھا کہ ان کی دادی کا جب نکاح تھا 1913 یا 1914 میں، تو ایک بھی نقل ایگریمنٹ بنا نکاح نامہ میں. انہوں نے شرائط لکھوائی اپنی محترمہ نے کہ میں پان کھاؤں گی، میں کھانا نہیں بناؤں گی گھر کا، میرے پان کا اتنا خرچہ ہوگا. وہ کانٹریکٹ ہوا اور اس میں یہ تھا کہ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی تو دین مہر جو ہے وہ اتنی ہو جائے گی، اتنا میرا وہ ہوگا. وہی یہ کانٹریکٹ ہے آپ نکاح نامے میں. یہ اگر مسلم پرسنل لا بورڈ، پھر سے اس پہ آؤں گا میں، چھوٹی دیکھیے میں بہت زیادہ لائن سے میں سرا ملا کے بات، کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں سرا نہیں ملا پا رہا ہوں. اگر مسلم پرسنل لا بورڈ یہ بات کہتی ہے اور شروع میں کہ ہم یہ پروپوزل لائیں گے اور ہم اس بات کو کہیں گے اس نکاح نامے کے فارورڈ پہ یہ لکھا جائے گا کہ ٹرپل طلاق جو ہے وہ وائڈ ہے، یہ وائٹ ہے اور اس کی کوئی اسلامک سینکٹی نہیں ہے. اس لیے آپ اس معاہدے پہ یعنی اس نکاح نامہ پہ دستخط کرنے سے پہلے آپ یہ انڈرٹیک کرتے ہیں کہ آپ ٹرپل طلاق، آپ طلاق البدعت کا استعمال نہیں کریں گے طلاق دینے. اس طرح کی چیزیں لے کے آنی چاہیے تھی. اس کو کہاں سے جوڑ دیا گیا؟ آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہو شاید آپ کو یاد ہو کپل سبل بحث کرتے کرتے بھاوناؤں میں بہہ گئے اور وہ یہ کہیں گے کہ جیسے ہندو بھائیوں کے لیے رام مندر سوال آستھا کا ہے، ویسے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یہ جو 3 طلاق یہ سوال آستھا کا ہے. آپ کس کو اینٹیگنائز کر رہے ہیں؟ ینگ جنریشنز کو، ینگ جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، جو ہماری چھوٹی بہنیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ آج ان کو یہ پریویلیج ہے کہ وہ ایک ماڈرن اور سائنٹیفک ایجوکیشن پار کر رہے ہیں. وہ کیا اسلام کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے؟ یہ عورتوں کو جب چاہیے باہر نکالے گھر سے پھینک دیجیے. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اس کو سوچنا ہوگا آپ سب لوگوں کو. دیکھیے یہ جہاں تک بات کرمنلٹی کی ہے، ٹی بل کی ہے، یہ ساری چیزیں ہم بھی جانتے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی امپاورمنٹ پہ نہیں کی جا رہی ہے. یہ ایک پرٹیکولر کلاس کو اپیز کرنے کے لیے کہ بھائی ہم نے مسلمانوں کو ٹھکانے لگا دیا. یہ ہے ان کی خصوصیت، تاکہ جو خواب ہے اس سرکار کا بھی نہیں، اس سے پہلے کی بھی سرکاروں کا، کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان جیل کے پیچھے انڈر ٹرائل دکھائی دے اور وہ پریشان رہے. ایک آدمی جیل اگر جاتا ہے، وہ اگر بے گناہ ہے، 14 سال بعد چھوٹتا ہے اور وہ جیل جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی صرف زندگی خراب نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اس کی فیملی کی ہر چیز، اس کا سوشل جو اسٹگما ہوتے ہیں جیسے وہ ٹیررسٹ کیسز میں ہوتے ہیں، وہ چیزیں ختم کر دیتی ہیں انسان کو. اگر آپ 3 سال 4 سال 5 سال اللہ محفوظ رکھے آپ سب لوگوں کو اور ہم لوگوں کو، اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو مدعے کی بات ایک ہی یہ ہے. میں پھر اسی بات پہ آؤں گا. انٹریکشن کیجیے، اسلام کو پڑھیے. اسلام کو پڑھنے کے لیے ہمارے یہاں کوئی ایسا فاؤنڈیشن نہیں ہے کہ جب تک پنڈت جی نہیں ملیں گے آپ کو وید سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ قرآن کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس پہ آپ اس کی جو کمنٹریز ہیں ان کو پڑھیے، احادیث پڑھیے. آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے. آپ dailyhadith.co.uk ایک سائٹ ہے، اس پہ جائیے، سبسکرائب کیجیے. روز آپ کی میل میں صبح ایک حدیث آ جائے گی. وہ حدیث آئیں گے جو اوتھینٹک ہے، جو صحیح مسلم، صحیح بخاری،
दाऊद तिरमिज़ी जो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है या जिन पे जो ज़ईफ़ रिवायत पढ़े, ऐसे तो नॉलेज गेन होती है। हम सब लोग तो मदरसे में नहीं गए, और इस अगर आप पढ़ेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे, आप देखेंगे उसके बाद कि अगर आप जब बातें अच्छी कहेंगे, आप अपने दिखाएंगे कैरेक्टर को, आप अपने इखलाक को दिखाएंगे सामने, तो उनको अच्छा लगेगा कि देखो मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है खास। और ये जो मोरल कॉक्सिंग है कि भाई मोरल पुलिसिंग हम लोग भी करते हैं, चाहे हम कुछ भी करें, हम अपनी निगाहें उठा के बाजार में चले, हम सारी गलत से गलत चीज़ों को करें। चूंकि मैं एक मर्द हूँ तो मेरे में कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सोनरेटेड हूँ सारी लाइब्रेरी से, लेकिन हमारी घर की औरत, हमारे घर बहन अगर वो चलती, उसके अगर निगाह उठ गई तो उसके बारे में बदकिरदार, अल्लाह माफ़ करे, क्या क्या लोग कहते हैं। किसने राइट दे दिया आपको ये कहने को? आप जब खुद नहीं ठीक हो सकते, जब हम अपनी तबलीग खुद नहीं कर सकते, तो हमें बिल्कुल ही राइट नहीं कि हम दूसरे पे उंगली उठाना शुरू कर दें। और यहाँ नहीं होता है। मैं मतलब यहाँ से मुनासिब अपने कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। अलीगढ़ हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज़ कहा जाता है। आप जो बातें कहते हैं, आप जब यहाँ से जाते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री में लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप दिखाते हैं कि मुसलमान कैसा होता है। आप अपने जगह जाएं, उन जगह पे जाएं जहाँ पे ज़्यादा तालीम नहीं है, वहाँ से भी लोग यहाँ पे हैं, वहाँ जाके आप छुट्टियों का इस्तेमाल करें, ओरिएंटेशन क्लासेस करें, मिले लोगों से, बताएं। जो हमारी छोटी बहनें वो भी ये काम करें, जाके बताएं उन औरतों को, और जिनके साथ जुल्म हो रहा है। आज भी किसी मुसलमान ख़वातीन के साथ अगर जुल्म होता है ट्रिपल तलाक के लिए या उसकी, तो अभी भी कानून में इतने प्रोविजंस हैं कि उनको मदद मिलती है। आप इस बिल को, और ये बिल एक्ट हो ही जाएगा, ये हो नहीं होना है, ये मैं आपको क्यों उसमें ये रखूँ कि देखिए वो वाले रिटोरिक्स में मैं नहीं जाता। मैं भी यहाँ बोलता था कि जब आवाज़ निकलती है तो पार्लियामेंट के ऐवान हिल जाते हैं। कोई साहब नहीं, ऐवान जो बातें हैं वो प्रैक्टिकल है। ये देखिए एक वक्त का तकाजा होता है। 10 साल पहले जब हम यहाँ थे तो हम यही बातें कहते थे। मैं आप लोगों से ये अपील करूँगा कि रियलिस्टिक बातें करें और सही बातों पे लेके जाएं, अपने को प्रेजेंट करें, और इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो भी बातें कह रहे हैं, उस बातों की जो उन बातों के डायमेंशंस और जो उन बातों का जो भी इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। प्रधान पर बैठे हैं, बहुत शुक्रिया।